کبھی زندگی کے کسی خاموش لمحے میں، جب رات اپنی سیاہ چادر پورے آسمان پر پھیلا دیتی ہے، جب ہر طرف خاموشی اتر آتی ہے، جب اپنے بھی دور محسوس ہونے لگتے ہیں، جب دل کی بات سننے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا، تب انسان کے دل میں ایک عجیب احساس جنم لیتا ہے۔ وہ احساس تنہائی کا ہوتا ہے۔ انسان اپنے دل سے پوچھتا ہے، کیا میں واقعی اکیلا ہوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے سمجھے؟ کیا میری تکلیف کسی کو محسوس نہیں ہوتی؟ کیا میری دعائیں سننے والا کوئی نہیں؟ یہ سوال نیا نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے بے شمار لوگوں نے کسی نہ کسی وقت یہ سوال اپنے دل سے ضرور کیا ہے، کیونکہ تنہائی صرف لوگوں کے نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ بعض اوقات لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ ایک شخص کا گھر بھرا ہوا ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک ویرانی ہوتی ہے جسے کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ ایسے لمحوں میں شیطان انسان کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ تمہارا کوئی نہیں، تم بھلا دیے گئے ہو، تمہاری دعاؤں کی کوئی قدر نہیں، تمہاری زندگی بے معنی ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک مومن کو اپنے ایمان کی طرف لوٹنا چاہیے، کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو دل کی کمزوری دکھاتی ہے، حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ذرا سوچو، شارگ انسان کے جسم کی سب سے قریب ترین رگوں میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب رب اتنا قریب ہو تو پھر بندہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قربت کو صرف ظاہری چیزوں سے جوڑ لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ ہوں تو ہم اکیلے نہیں ہیں، اور اگر لوگ دور ہو جائیں تو ہم تنہا ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا کے سب لوگ کسی شخص کے ساتھ ہوں، لیکن اگر اللہ کی قربت نہ ہو تو وہ شخص اندر سے خالی رہتا ہے۔ اور اگر پوری دنیا اس سے منہ موڑ لے لیکن اللہ اس کے ساتھ ہو تو وہ شخص کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اس زمین پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی شہر نہیں تھا، کوئی قوم نہیں تھی۔ بظاہر وہ اکیلے تھے، لیکن اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی، اللہ کی رہنمائی ان کے ساتھ تھی۔ اسی لیے ان کی زندگی تنہائی کے باوجود مقصد سے بھرپور تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ اگر دنیاوی معیار سے دیکھا جائے تو وہ انتہائی تنہا تھے، لیکن حقیقت میں وہ تنہا نہیں تھے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے سامنے تنہا کھڑا ہونا پڑا۔ پوری قوم ایک طرف تھی اور وہ اکیلے ایک طرف تھے۔ بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی تو سب دشمن بن گئے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جب انسان اللہ کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر تعداد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ آگ دہک رہی تھی لیکن اللہ کا حکم آیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون جیسا ظالم بادشاہ تھا۔ ان کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ دولت تھی، نہ طاقت تھی، لیکن ان کے پاس اللہ کا سہارا تھا۔ جب سمندر سامنے اور دشمن پیچھے تھے تو ان کے ساتھی گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو تنہائی سے نکالتا ہے۔ آج بھی جب ایک بندہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی اس کے دکھ کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، تب بھی اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا۔ اللہ اس کے دل کی کیفیت جانتا ہوتا ہے۔ اللہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اس کی دعا سن رہا ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے سے گھبراتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے دل کھولنے میں بھی سستی کرتے ہیں، حالانکہ وہی ایک ذات ہے جو ہمیں مکمل طور پر سمجھتی ہے۔ لوگ ہماری بات کا ایک حصہ سنتے ہیں، اللہ ہمارے دل کا ہر راز جانتا ہے۔ لوگ ہمارے الفاظ سنتے ہیں،
اللہ ہماری خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو تنہائی اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب کو پہچان سکے۔ جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے تب بندہ اس دروازے پر دستک دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب ہر سہارا ختم ہو جاتا ہے تب اسے اصل سہارا ملتا ہے۔ جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے تب اللہ کی رحمت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یاد رکھو، تنہائی ہمیشہ آزمائش نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ اللہ کا خاص انعام بھی ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی میں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ تنہائی میں انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ تنہائی میں انسان اپنی روح کی آواز سنتا ہے۔ دنیا کے بہت سے عظیم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے تنہائی میں کیے۔ انبیاء علیہم السلام عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتے تھے۔ نیک لوگ راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اصل طاقت لوگوں کے ہجوم میں نہیں بلکہ اللہ کی قربت میں ہے۔ آج اگر تمہارے دل میں یہ احساس ہے کہ تم اکیلے ہو تو اپنے ارد گرد کے حالات کو مت دیکھو، اپنے رب کی طرف دیکھو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ سوچو کہ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ تمہاری ضروریات کا انتظام کر رہا تھا۔ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی وہ تمہاری حفاظت کر رہا تھا۔ جب تم بچپن میں کمزور تھے تب بھی وہ تمہارا نگہبان تھا۔ اور آج جب تم بڑے ہو گئے ہو تو کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے بڑی ہے۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ماں کی محبت سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ دوست ساتھ دیتے ہیں لیکن بعض اوقات چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ لوگ وعدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اللہ وعدہ کرتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ تم کسی مشکل میں تھے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا، پھر اچانک کوئی راستہ نکل آیا۔ کتنی بار تم نے سوچا کہ اب سب ختم ہو گیا لیکن پھر اللہ نے نئی امید پیدا کر دی۔ کتنی بار تم نے خاموشی سے دعا کی اور اللہ نے کسی نہ کسی صورت میں اس کا جواب دیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ تم کبھی اکیلے نہیں تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنے کے بجائے لوگوں کی موجودگی کو اہم سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو پھر لوگوں کی کمی ہمیں نہیں توڑ سکتی۔ ایک سچا مومن جانتا ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے لیکن اللہ نہیں بدلتا۔ حالات بدل سکتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت نہیں بدلتی۔ لوگ دور جا سکتے ہیں لیکن اللہ قریب ہی رہتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ذرا سوچو، جس رب کی طرف سے یہ پکار آ رہی ہو اس کا بندہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم سجدے میں جاتے ہو تو زمین پر تمہاری پیشانی ہوتی ہے لیکن تمہاری روح آسمانوں کے رب کے قریب ہوتی ہے۔ جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے الفاظ شاید کمزور ہوں لیکن اللہ تمہارے دل کی پوری کیفیت جانتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ تم اکیلے ہو تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ قرآن کھولو، نماز پڑھو، دعا کرو، استغفار کرو۔ تم محسوس کرو گے کہ تمہارا دل آہستہ آہستہ سکون سے بھرنے لگا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی طرف جانے والا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنے ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت تم سے زیادہ بڑی ہے۔ ممکن ہے آج تمہارے آنسو بہ رہے ہوں لیکن ایک دن یہی آنسو تمہارے لیے رحمت کا سبب بن جائیں گے۔ ممکن ہے آج تمہارے پاس کوئی نہ ہو لیکن ایک دن تم سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا رہا تھا۔ ممکن ہے آج تم تنہائی محسوس کر رہے ہو لیکن کل تم جان جاؤ گے کہ یہ تنہائی دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص دعوت تھی۔ لہذا اپنے دل کو مایوسی کے حوالے مت کرو۔
اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ جب تمہارے پاس کوئی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو یقین رکھو کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب سب لوگ تمہیں بھول جائیں تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں نہیں بھولا۔ جب دنیا تمہیں تنہا چھوڑ دے تو یاد رکھو کہ آسمانوں کا مالک تمہارے ساتھ ہے، اور جس انسان کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کبھی نہیں، کیونکہ اللہ کی قربت وہ نعمت ہے جو ہر تنہائی کو سکون میں بدل دیتی ہے، ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے، ہر خوف کو اطمینان میں بدل دیتی ہے، اور ہر شکستہ دل کو امید سے بھر دیتی ہے۔ بس اپنے دل سے کہو، یہ دل، اگر پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے تب بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سنبھال رہا ہے، اور میری زندگی کے ہر لمحے پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ یہ یقین ہی مومن کا سرمایہ ہے، یہی اس کی طاقت ہے، یہی اس کا سکون ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو زندگی کے تاریک ترین راستوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔